کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جس کام میں کمال حاصل تھا اچانک وہی کام مشکل لگنے لگے، جیسے لکھنے کا ہنر یا کچھ اچھا پڑھنے کی عادت یا کوئی اور صلاحیت؟ آج ہم اسی گہرے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے اعمال اور ہماری اندرونی صلاحیتوں کے بیچ موجود ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے اور آج کی ہماری ساری گفتگو اسی کے گرد گھومے گی۔ ذرا اس پر غور کریں۔ نیکیوں کی ایک زنجیر، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری تمام اچھی عادتیں اور صلاحیتیں ایک دوسرے سے کیسے جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب کوئی چیز اس زنجیر کو کمزور کرنا شروع کر دیتی ہے؟ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس مضبوط چمکتی ہوئی زنجیر کو سمجھیں گے جو ہماری صلاحیتوں کی نشانی ہے۔ پھر ہم اس طاقت کو جانیں گے جو اسے کمزور کرتی ہے، یعنی گناہ۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور سب سے اہم بات ہم یہ سیکھیں گے کہ اس ٹوٹی ہوئی زنجیر کو دوبارہ کیسے جوڑا جا سکتا ہے۔ تو چلیں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس زنجیر کو اس کی اصلی مضبوط حالت میں دیکھتے ہیں۔ ذرا اس اندرونی طاقت کا تصور کریں، ان صلاحیتوں کے خزانے کا جو ہم سب کو پیدائشی طور پر ملا ہے۔ عظیم صوفی شاعر رومی نے ذہانت کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک وہ جو ہم کتابوں سے، اسکول سے یا دنیا سے سیکھتے ہیں، لیکن دوسری جو اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، وہ ہے جو ہمارے اپنے اندر سے ایک چشمے کی طرح پھوٹتی ہے۔ یہی وہ اندرونی ذہانت ہے جو ہماری صلاحیتوں کی زنجیر کی ہر کڑی کو سینچتی ہے اور اسے مضبوط بناتی ہے۔ دراصل انسان ہونے کا مطلب ہی تخلیق کرنا ہے، کچھ نیا بنانا، دنیا میں خوبصورتی بکھیرنا۔ یہی وہ طاقت ہے جو ہماری اندرونی ذہانت سے آتی ہے اور ہماری نیکیوں کی زنجیر کی پہلی چمکدار کڑی بنتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی زنجیر کی خوبصورتی کی، لیکن اب کہانی کا دوسرا اور زیادہ تاریک رخ دیکھتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو اس مضبوط اور خوبصورت زنجیر کو توڑنے یا کمزور کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ جی، وہ ہے گناہ کی تباہ کن قوت۔ اسلامی نظریے میں گناہ صرف ایک چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے، یہ اللہ کے قانون سے ہٹ جانے کا نام ہے، اور اکثر دینی تعلیمات میں زندگی میں آنے والی مشکلات اور مصیبتوں کا سب سے بڑا سبب اسی کو مانا جاتا ہے۔ اچھا، گناہوں کو بھی سمجھنے کے لیے دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک ہے کبیرہ گناہ، یعنی بڑے گناہ جن کے نتائج بھی سنگین ہوتے ہیں، اور دوسرے ہیں صغیرہ گناہ، یعنی چھوٹی خطائیں۔ اور یہاں ایک بہت امید والی بات بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے تو اللہ اپنی رحمت سے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ قرآن میں گناہ کے لیے صرف ایک نہیں بلکہ کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ہر لفظ اس کا ایک الگ پہلو دکھاتا ہے۔ وزر کا مطلب ہے ایک بھاری بوجھ۔ ذنب ایک ایسے نشان کی طرح ہے جو ہر غلطی کے پیچھے رہ جاتا ہے، اور رین جو شاید سب سے خطرناک ہے، وہ زنگ ہے جو آہستہ آہستہ دل کو کھا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب دل پر یہ زنگ لگنا شروع ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ہماری زندگی کی اس مضبوط زنجیر کی کڑیاں کیسے ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگتی ہیں؟ اور دیکھیں، اس کا سب سے پہلا اثر وہیں ہوتا ہے جہاں سے ہم نے یہ ساری بات شروع کی تھی، ہماری اپنی صلاحیتوں پر۔ گناہ کا سب سے پہلا اور واضح اثر ہماری قابلیت پر پڑتا ہے۔ وہ کام جو کبھی روح کو تسکین دیتے تھے اب بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ لکھنے کی صلاحیت، پڑھنے کا شوق، عبادت میں سکون، سب کچھ دھندلا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ اس کے پیچھے کا میکانزم کیا ہے؟ ایک حدیث میں اس کی بہت ہی واضح تصویر کشی کی گئی ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو ہر گناہ کے ساتھ یہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اسی کو قرآن نے ران یعنی دل کا زنگ کہا ہے۔ اور یہ زنگ صرف دل پر نہیں رہتا، اس کے اثرات پھیلتے جاتے ہیں پوری زندگی پر، جیسے علم کا ذہن سے نکل جانا، دعاؤں کا قبول نہ ہونا، رزق میں تنگی، اور آخرکار دل میں مایوسی کا گھر کر لینا۔ یہ سب اسی ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر کے خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا؟ کیا واپسی کا کوئی راستہ نہیں؟ جی نہیں، بالکل ہے۔ خوش قسمتی سے اس زنجیر کو مرمت کرنے کا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنانے کا ایک راستہ موجود ہے، اور اس راستے کا نام ہے توبہ۔ توبہ کا مطلب ہی ہے پلٹنا، گناہ سے پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا۔
اور اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ وہ واحد طریقہ ہے جس سے دل پر لگے زنگ کو صاف کر کے اسے دوبارہ اس کی اصلی چمک لوٹائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ سچی توبہ صرف زبان سے کچھ الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے، اس کی شروعات دل کی گہرائی سے ہوتی ہے۔ عظیم مفکر امام غزالی اسے ندامت کی آگ کہتے ہیں، یعنی پچھتاوے کا وہ شدید احساس جو انسان کو اندر سے بدل ڈالتا ہے۔ تو یہ عمل ہوتا کیسے ہے؟ اس کے 3 سیدھے سادے لیکن بہت گہرے قدم ہیں۔ پہلا، اپنے کیے پر دل میں گہری شرمندگی محسوس کرنا۔ دوسرا، اس غلط کام کو اسی وقت چھوڑ دینا۔ اور تیسرا، یہ پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اور آخر میں یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک بار کا کام نہیں ہے، یہ تو زندگی بھر کی ایک روحانی مشق ہے، اپنی صلاحیتوں کی زنجیر کو مسلسل مضبوط اور محفوظ رکھنے کا ایک نہ ختم ہونے والا عمل۔ امام غزالی نے ایک ایسی مثال دی ہے جو سیدھی دل میں اترتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بادشاہ میلا لباس نہیں پہنتا، ویسے ہی اللہ بھی ایک تاریک دل کو اپنی قربت میں قبول نہیں کرتا، اور اس دل کو صاف کرنے کے لیے پانی نہیں بلکہ ندامت کے آنسو اور پچھتاوے کی تپش چاہیے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی باغ کی دیکھ بھال کرنا۔ اگر اسے زندہ رکھنا ہے تو مسلسل توجہ دینی پڑتی ہے۔ اسی طرح ہماری روحانی صحت بھی مسلسل کوشش اور توجہ مانتی ہے۔ یہ کوئی منزل نہیں بلکہ زندگی بھر کا ایک خوبصورت سفر ہے۔ اور سب سے بڑی، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ امید ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اگر زنجیر کی کوئی کڑی ڈھیلی ہو جائے یا ٹوٹ بھی جائے تو اسے ہمیشہ جوڑا جا سکتا ہے۔ اصل چیز ہمت نہ ہارنا اور اسے ٹھیک کرنے کا مسلسل عزم رکھنا ہے۔ تو چلیں آج یہ گفتگو اس سوال پر ختم کرتے ہیں جو ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے۔ اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالیں اور سوچیں، آج میری اعمال کی زنجیر کی کون سی کڑی کو تھوڑی توجہ اور مضبوطی کی ضرورت ہے؟